کبھی واقعی یہ گھر آ کر کے پریشان کرتے ہیں. یہ بہت سے معاملات ہیں جس کو نہیں کہا جا سکتا تقریباً پریشان کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو، اور گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کر، اور گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے جاؤ، اور قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے جب آپ کے گھر میں جنات کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کا گھر جنات کی شرارتوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. بچوں کو اسکول بھیجو فی امان اللہ کہہ کر بھیجو، مدرسہ بھیجو فی امان اللہ کہہ کے بھیجو، سفر میں بھیجو فی امان اللہ کہہ کے بھیجو. اس لیے کہ جب ہم فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں تو جنات ہو، انسان ہو، کوئی بھی شریر ہو، اس کی شرارتوں سے آپ کا بچہ محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. بچوں ہی کو نہیں بلکہ بڑوں کو بھی، بیوی کو بھی، دوست و احباب کو بھی، جس سے رخصت ہوا کرو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو. اس کی بڑی برکتیں ہیں. اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں یا نہیں، اور اپنے گھر کو جنات شیاطین سے کیسے بچایا جائے. اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو آپ کو سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے زبانی سنیں گے کہ آپ اپنے گھر کو شیاطین، جنات سے کیسے بچائیں اپنے گھر کو. تو چلیے پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں. جنات کو جنات کہنے کی وجہ، ان کو جن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے مستور ہوتے، اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے. اور کبھی واقعی یہ گھر آ کر کے پریشان کرتے ہیں. یہ بہت سے معاملات ہیں جس کو نہیں کہا جا سکتا تقریباً پریشان کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو، اور گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کر، اور گھر میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے جاؤ، اور قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو اس سے جب آپ کے گھر میں جنات کا داخلہ نہیں ہو سکتا، اور آپ کا گھر جنات کی شرارتوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. بچوں کو اسکول بھیجو فی امان اللہ کہہ کر بھیجو، مدرسہ بھیجو فی امان اللہ کہہ کے بھیجو، سفر میں بھیجو فی امان اللہ کہہ کے بھیجو. اس لیے کہ جب ہم فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں تو جنات ہو، انسان ہو، کوئی بھی شریر ہو، اس کی شرارتوں سے آپ کا بچہ محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. بچوں ہی کو نہیں بلکہ بڑوں کو بھی، بیوی کو بھی، دوست و احباب کو بھی، جس سے رخصت ہوا کرو اس کو فی امان اللہ کہہ دیا کرو. اس کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. اور جنات شکلیں بھی بدل سکتے، چہرے بھی بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ جس کی شکل چاہے اختیار کر سکتے. کتا بن جائیں، بندر بن جائیں، سانپ بن جائیں، آپ کے دوست کی شکل بھی وہ اختیار کر جائیں. اس طریقے سے وہ شکل میں مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ پہچانے کیسے؟ اب وہ آئی گئے کوئی شکل میں تو کیسے پہچانے؟ شاید کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن یہ جو سینہ بسینہ جو روایت چلی آ رہی وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ بات کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ انسان کی شکل میں اگر جنات آئے، انسان کی شکل میں اگر جنات آئے تو اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ پیر کی طرح نیچے لٹکے ہوئے. ہمارے جو ہاتھ ہوں گے نا وہ گھٹنوں کے اوپر، انسان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، انسان کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن جب جنات انسان کی شکل میں آئے گا تو اس کے ہاتھ گھٹنے کے نیچے ہوں گے. یعنی اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ لگتا ہے کہ یہ صاحب انسان ہے یا انسان کی شکل میں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بات آپ کو بہت خاص بتا رہا ہوں. آپ کو آپ کسی کتاب میں نہیں پائیں گے یہ بات صرف ہمارے جو پیران نظام مرشدان طریقت جنہوں نے جنات کی عملیات کی اور اس فیلڈ میں انہوں نے مہارت حاصل کی، یہ سینہ بسینہ. حالانکہ یہ جرم ہے، یہ جو میں مائک پہ کہہ رہا ہوں یہ جرم ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ سینے کی بات اس طرح سفینوں میں نہیں کہی جا سکتی. لیکن آپ نقصان میں نہ پڑیں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی انسان دیکھ لیں کہ اس کا ہاتھ کتنا بھی لمبا ہوگا لیکن گھٹنے سے نیچے کبھی نہیں ہوگا کسی بھی انسان کا ہاتھ، مگر جب جنات انسان کی شکل میں آئے گا تو اس کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ گھٹنے کے نیچے ہوگا. تو سمجھ جانا
کہ یہ انسان کی شکل میں حضرت جنات تشریف لائے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضور سید العلماء مہرعوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں جلوگر تھے، اچانک چند لوگ آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے حضرت نے کسی خادم سے فرمایا کہ چائے پلاؤ۔ اب وہ چائے کی چھوٹی سی کیتلی ہوتی تھی اور لوگ زیادہ تھے، خادم نے تھوڑا پشو پیش کیا کہ چائے کم ہے، کیتلی چھوٹی ہے، پینے والے زیادہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ للہ چائے پلاؤ۔ تو اس نے جب پشو پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ چائے کے لیے کہتا ہوں چائے پلاؤ۔ تو خادم تھوڑا جھنجھلایا کہ ہے تو اتنی سی کیتلی، اور پھر سب بہرحال وہ ڈالتا رہا پلاتا رہا، ڈالتا رہا پلاتا رہا، ڈالتا رہا پلاتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ سب کو پلا چکا تو چائے پھر بھی بچی رہی اور سب نے پیا، لیکن جو باتیں ہو رہی تھی وہ خادم کے سمجھ کے باہر تھی۔ جب سب چلے گئے خادم نے پوچھا حضرت یہ کون سی زبان بول رہے تھے؟ اور میں بیٹا وہ جنات تھے جو ملاقات کے لیے آئے تھے۔ حضور سید العلماء مہرعوی رحمت اللہ تعالی سرکار نظمی کے والد بزرگوار، تو خادم نے جو ہے وہ معلوم کیا تھا کہ حضرت ہم کیسے پتا کریں کہ انسانی شکل میں جو جنات آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں؟ حضرت نے جو باتیں بتائی تھی پھر وہ باتیں ان کے متعلق ہے۔ تو جنات انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریر جنوں سے بھی محفوظ رکھیں، شریر انسانوں سے محفوظ رکھیں۔ اب تک کا تجربہ یہی ہے کہ شریر جنات اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا شریر انسان نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں جنات سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف دینا چاہیے کہ کہیں ہم جو ہے کوئی ہمارا نفس جنات سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری ذات ہر ایک کے لیے مفید رہے، کسی کے لیے مضر نہ رہے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی ویڈیو دیکھا، یامین صاحب قبلہ انہوں نے بڑی ہی اچھے انداز میں آپ کو بتایا کہ آپ اپنے گھر سے اپنے بچوں کو شیاطین جنات سے کیسے بچائیں۔ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو اب آپ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔